اور یاد رکھیں خشوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کا قلبی رابطہ اللہ کے ساتھ ہو جائے. اور یاد رکھیں خشوع اللہ والوں کی جوتیاں سیدھا کرنے کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا، اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنے کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور انہی کے دلوں کی برکت سے جو ان کے پاس بیٹھتے اٹھتے ہیں، جو ان کے پاس آتے جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور ان کے دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اس لیے ان محفلوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمارے لیے یہ غنیمت ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك اسم ربك. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برکت اور کثرت دو الفاظ ہم وزن ہم سنتے رہتے ہیں. کثرت کسی بھی چیز کا مقدار میں زیادہ ہونا، تنخواہ زیادہ ہو، سیل زیادہ ہو، آمدن زیادہ ہو، زمین زیادہ ہو، گھر میں جانور زیادہ ہوں، پیسے زیادہ ہوں، یہ کثرت کہلائی جاتی ہے. اور برکت تھوڑی چیز کا زیادہ ضرورت کے لیے کافی ہو جانا. وہ چیز ہوتی تھوڑی ہے، مقدار کم ہوتی ہے، لیکن زیادہ ضرورت کے لیے کافی ہو جائے تو اس کو برکت کہتے ہیں. گھر میں مہمانوں نے آنا تھا، گھر والوں کو پتا تھا کہ 4 مہمان آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے احتیاطاً 6 بندوں کا کھانا بنایا. 4 مہمان آئے، چاروں کے سامنے 6 بندوں کا کھانا رکھا گیا، انہوں نے سیر ہو کر کھا لیا. یہ کھانے کی کثرت تھی، مقدار زیادہ تھی. لیکن دوسری طرف گھر میں 2 مہمانوں نے آنا تھا، گھر والوں نے 2 مہمانوں کا کھانا تیار کر لیا، اوپر سے مہمان 4 آ گئے. گھر والوں نے وہی 2 مہمانوں کا کھانا 4 مہمانوں کے سامنے رکھ لیا، 4 مہمانوں نے سیر ہو کر کھا لیا. اس کو برکت کہتے ہیں. اگرچہ مقدار تھوڑی تھی، لیکن زیادہ ضرورت کے لیے وہ کھانا کافی ہو گیا. تو برکت کا معنی یہ ہے کہ تھوڑی چیز زیادہ ضرورت کے لیے کافی ہو جائے. ایک آدمی کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے، کثرت ہے، زیادہ تنخواہ ہے، لیکن 20 تاریخ کے بعد اس بیچارے کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ 10 دن مزید کیسے گزریں گے تاکہ میں دوبارہ تنخواہ تک پہنچ سکوں. کثرت ہے. اور دوسرا بندہ جس کی تنخواہ 15,000 روپے ہے، وہ مسجد کا امام ہے، اب وہ ماشاءاللہ یکم تک سکون اور اطمینان کے ساتھ وقت گزارتا ہے. یکم تاریخ تک کسی ایک بندے کا 1 روپے بھی دینا نہیں ہوتا. اس کو برکت کہتے ہیں. اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں. ہمارے اسی معاشرے میں یہ مساجد کے ائمہ، یہ مدارس کے مدرسین 15,000، 20,000، 25,000، حد 30,000. اور آپ کو پتہ ہے کہ 30,000 سے کہاں خرچے پورے ہوتے ہیں. ان حضرات کے خرچے پورے ہو رہے ہوتے ہیں. اس کو برکت کہتے ہیں.
تھوڑی چیز زیادہ ضرورت کے لیے کافی ہو جائے. ہماری یہ غلطی ہے کہ ہم کثرت کی پیچھے بھاگ رہے ہیں، جبکہ مسائل کا حل کثرت میں نہیں ہے، برکت میں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں 1,00,000 کما رہا ہوں، میرے خرچے ہوتے ہیں 1,20,000، لہٰذا میں گویا کہ پریشان ہوتا ہوں. لیکن اگر میں 1,20,000 کمانا شروع کر دوں تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے. ہم نے زور لگایا، 1,20,000 کمایا، اگلے مہینے اللہ تعالیٰ نے خرچے اور بڑھا دیے، خرچہ 1,40,000 ہو گیا. یا اللہ پھر پریشان. ہم نے اگلے مہینے اور زور لگایا، 1,50,000 کمائے، اللہ رب العزت نے خرچہ اور بڑھا دیا، 1,70,000 خرچہ ہو گیا، پھر پریشان. ہم سمجھتے ہیں کہ وسائل زیادہ ہوں گے تو مسائل حل ہوں گے، حالانکہ وسائل کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، جب تک برکت نہیں ہوگی مسائل حل نہیں ہوں گے. وسائل بڑھیں گے تو مسائل اللہ اور بڑھا دے گا. آپ وسائل اور بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ مسائل اور بڑھا دے گا. مقابلہ چل رہا ہوتا ہے بندے اور رب کے درمیان، آخرکار بندہ ہمت ہار کے بیٹھ جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مسائل کا حل وسائل کی زیادتی میں ہے، کثرت میں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کثرت میں نہیں ہے، برکت میں ہے. ایک آدمی کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، چاروں نالائق نہیں کرتے کام. والدین کے لیے درد سر. اب یہ کثرت ہے لیکن برکت نہیں ہے. اگلے آدمی کا ایک بیٹا ماشاءاللہ والدین کے لیے بھی خوشی کا باعث، کماتا ہے، والدین پہ بھی خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی ہے، اپنے بچے ہیں، وہ بھی خوش ہیں. 4 بہنیں ہیں، ان 4 بہنوں کے ساتھ بھی ماشاءاللہ صحیح تعلقات رکھتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے. 4 بہنیں بھی دعائیں دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب ایک نوجوان، والدین بھی خوش، بیوی بچے بھی خوش، 4 بہنیں بھی خوش، اس کو برکت کہتے ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں، مسائل کا حل کثرت میں نہیں ہے، مسائل کا حل برکت میں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے گھر ایسے ہیں جن بیچاروں کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب میڈیکل سٹور سے کوئی دوائی نہ آتی ہو. روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی دوائی آ رہی ہوتی ہے. خرچے زیادہ ہوتے ہیں. پانی کی موٹر لگوائی، 2 مہینے بعد پتہ چلا کہ موٹر خراب ہے. بندے کو بلایا، اس نے کہا ہو یہ تو جل گئی ہے، لہٰذا اس پہ اتنے 1,000 روپے خرچ آئے گا. وہ ٹھیک کروا لیا، ہفتے بعد کہتے ہیں سوئچ خراب ہے، سوئچ کا انتظام کر لیا، پھر کہتے تار خراب ہے. گویا کہ ہر دوسرے تیسرے دن الیکٹریشین آ رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ لے کے جا رہا ہوتا ہے. کہیں پلمبر آ رہے ہوتے ہیں، آج ٹوٹی خراب ہے تو آج پائپ لیک ہے تو آج ٹینکی خراب ہے. یہی کام چل رہا ہوتا ہے. اگر اس سے بچ جائیں تو عامل آ رہے ہوتے ہیں، اوہ تمہارے اوپر بڑا جادو ہو چکا ہے، تو 21,000 روپے خرچ آئے گا، 31,000 روپے خرچ آئے گا اور 41,000 روپے. ایسی گنتی بتاتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ واقعی اب 41 سے 1 روپیہ کم نہیں ہو سکتا. وہ گنتی ایسی ہے کہ وہ موکلات بتاتے ہیں بس، یا پھر کچہری اور تھانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. یعنی کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے وسائل کو خرچ کر رہا ہوتا ہے. اچھا بھلا بیٹا تھا، دماغ خراب ہو گیا، وہ کہتے ہیں مجھے کار چاہیے، چلو کار بڑی چیز ہے، 125 موٹر سائیکل چاہیے. اب آپ روئیں یا ہنسیں، بچے کو موٹر سائیکل دلوانی ہوگی، ورنہ وہ خودکشی کرتا ہے. نظر آتا ہے کہ خودکشی کرتے، بچہ بندے پر مسلط ہو جاتا ہے. تو میں مانتا ہوں کہ وسائل زیادہ ہیں، لیکن زیادہ وسائل کے لیے اللہ نے زیادہ مسائل بنا دی ہے تاکہ آپ خوش نہ ہو، پریشان اور دکھی ہوں. اور پھر دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ماشاءاللہ تنخواہ کتنی ہے، 20,000، پورا ہفتہ گزر جاتا ہے، ایک پیناڈول کی گولی بھی میڈیکل سٹور سے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پانی کی موٹر لگاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہم نے موٹر کب لگائی تھی، کبھی خراب ہی نہیں ہوتی ٹھیک ٹھاک، نہ ان کے پنکھے خراب ہوتے نہ ان کے بٹن خراب ہوتے.
نہ بیوی مطالبہ کرتی ہے کہ تم مرو یا جیو مجھے 10,000 کا سوٹ چاہیے. بیوی بیچاری اچھی ہوتی ہے, 3,000 کا سوٹ مل جائے شوق سے پہن لیتی ہے, 4,000 کا مل جائے. یعنی اللہ نے بیوی ایسی دی ہے, اللہ نے بچے ایسے دیے ہیں, وہ کبھی بھی والدین کو بے جا تنگ نہیں کرتا. یہ برکت ہی تو ہے, اور کیا چیز. ایک آدمی سے بیٹے نے کہا, وہ آدمی نیک تھا, بیٹے نے کہا کہ ابو آپ ہر وقت کہتے برکت اور برکت, یہ برکت ہوتی کیا چیز ہے, برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ تو انہوں نے بیٹے کو ہاتھ سے پکڑا اور اپنے گھر کے ایک کونے میں لے گیا اور ایسی دیوار کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہا کہ ابو یہ گیزر ہے. باپ نے کہا کہ بیٹا یہ برکت ہے. بیٹا کہتے ابو یہ گیزر ہے. باپ نے کہا برکت ہے. اب بیٹا کہتا ہے کہ گیزر ہے, باپ کہتا ہے برکت ہے. بیٹے نے کہا ابو مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی. باپ نے کہا کہ 20 سال پہلے میں نے یہ گیزر لگوایا, 20 سالوں میں ایک بار بھی مستری کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑی, اسی کو برکت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسان کر دیتی ہے, کر دیتا ہے ان کے لیے زندگی آسان. نہ غیر ضروری اخراجات ہوتے ہیں, نہ ہسپتالوں کے دھکے کھانے پڑتے ہیں, نہ تھانوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں. اگرچہ ان کے پاس وسائل تھوڑے ہوتے ہیں, لیکن اللہ مسائل بھی تھوڑے کر دیتا ہے اور اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں. میرے بھائیوں, مسائل کا حل برکت میں ہے, کثرت میں نہیں ہے. اب افسوس یہ ہے کہ ہم کثرت کی پیچھے بھاگ رہے ہیں. کبھی برکت کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ برکت کیسے آئے گی. رو رہے ہیں کہ بے برکتی ہے, وہ گھر میں بے برکتی ہے, اولاد میں برکت نہیں ہے, صحت میں برکت نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ برکت کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ ہمارے صحت میں, ہماری رزق میں, ہماری اولاد میں, ہمارے گھر میں برکت کیسے آئے گی. قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں آپ سے یہ بات عرض کرنی ہے, آپ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. میں عام طور پہ وقت پہ آتا ہوں بیان کے لیے, جی کبھی کبھار لیٹ بھی ہو جاتا ہوں. مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک مولانا صاحب نے کہا کہ خطیب صاحب لیٹ آئے, لوگ انتظار میں تھے, تو لوگوں کا دکھ بھی ہو رہا تھا کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ماشاءاللہ آرام سے آ رہے ہیں. تو خطیب صاحب نے کہا کہ بھائی میں کوشش تو کرتا ہوں لیکن لیٹ ہو جاتا ہوں. ویسے بھی ہمیشہ کے لیے وقت پہ ملک الموت ہی آتا ہے, کوئی اور وقت پہ نہیں آ سکتا. ضرور دیر سویر ہو جاتی, ملک الموت ہی واحد شخصیت ہے کہ جس نے ہمیشہ کے لیے وقت پہ آنا ہوتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اس نے دیر نہیں کرنی ہوتی, اور باقی انسان تو انسان ہے, دیر ہو جاتی ہے. اچھا, تو برکت کے حصول کے لیے ہمیں چند امور کا اہتمام کرنا ہوگا. پہلی چیز, اللہ کا نام برکت والا, تبارک اسم ربک, قرآن عظیم الشان. اللہ فرماتے ہیں کہ برکت والا ہے تیرے رب کا نام. اگر آپ چاہتے ہیں کہ برکت ہو, گھر میں برکت, رزق میں برکت, صحت میں برکت, تو اللہ کے نام کے ساتھ دوستی لگائیں. اللہ کے نام کو زندگی کا لازم جز سمجھ لیں. گھر میں داخل ہوں, بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. گھر سے باہر نکل رہے ہوں, بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. بیت الخلاء میں داخل ہوں, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. باورچی خانے میں داخل ہوں, بسم اللہ. کمرے میں داخل ہوں, بسم اللہ. کھانا شروع کریں تو بسم اللہ. پانی پیئیں تو بسم اللہ. کپڑے پہنیں تو بسم اللہ. یعنی بسم اللہ کو اپنی زندگی کا لازم جز بنائیں. پھر آپ دیکھیں کہ برکت کیسے آتی ہے. اور جب بندہ اللہ کا نام لینا چھوڑ دیتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ فہو اقطع ممحوق عن البرکات. ہر وہ کام جو برکت والا ہوتا ہے لیکن بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے, وہ برکت سے خالی ہو جاتا ہے, برکت نکل جاتی ہے. خواتین خاص طور پہ بسم اللہ کا اہتمام کریں. باورچی خانے میں داخل ہونا ہے, بسم اللہ ہے. اچھا, آٹا گوندنا ہے, آٹا وہ پیٹی سے نکالتے ہیں, بسم اللہ ہے. گھی نکالنا ہے ڈبے سے, ڈبے کا منہ کھولا, بسم اللہ ہے.
चीनी के डब्बे का मुंह खोला तो बिस्मिल्लाह है, और देगची से सालन निकालना चाहा तो बिस्मिल्लाह है, पेड़ा बनाना चाहा तो बिस्मिल्लाह है, रोटी पकानी चाहिए तो बिस्मिल्लाह है। ये बिस्मिल्लाह शुरू कर दें। एक तो ये अल्लाह का नाम जब खाने पर लिया जाता है, खाना खाने पर तो हम लेते हैं, खाना बनाने पर अगर लिया जाए तो बरकत ज्यादा होती है। वैसे भी अल्लाह का नाम कसरत से लिया जाए। लिहाजा मैं मर्दों से गुजारिश करता हूं कि अल्लाह के नाम के साथ दोस्ती लगाएं। दुकानदार कोई भी चीज उठाएं, चीनी किसी को तोल के दे रहे हैं, बिस्मिल्लाह है। घी का डब्बा किसी को दे रहे हैं, बिस्मिल्लाह है। कपड़े का थान खोल रहे हैं, बिस्मिल्लाह है। यानी दुकानदार भी कोशिश करें कि बिस्मिल्लाह को जिंदगी का लाजिम जुज बनाएं। खवातीन अपनी जिंदगी का लाजिम जुज अल्लाह का नाम बनाएं, क्योंकि कुरान ये कहता है कि तबारक अस्मु रब्बिक, तेरे रब का नाम बरकत वाला है। जब बरकत वाला है तो रब का नाम लेते रहें, बरकतें आएंगी। ये पहली चीज। दूसरी चीज, अल्लाह का कलाम बरकत वाला है। अल्लाह का कलाम, किताबुन अंज़लनाहु इलैक मुबारकुन, ये किताब है जो हमने आपकी तरफ उतारी है, और ये बरकत वाली किताब है। किताब बरकत वाली। तबर्रक बिल कुरान फ़इन्नहु कलामुल्लाह, तुम कुरान से बरकत हासिल करो, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। ये कुरान अल्लाह का कलाम, ये बरकतों का खजाना है। और एक वक़्त था कि हमारे दिन का आगाज कुरान की तिलावत से हुआ करता था। पता नहीं आंखें तरसती हैं कभी वो जमाना दोबारा लौट के आ जाए। फजर की नमाज के बाद नमाजी हजरात फजर की नमाज पढ़ लेते थे, इसके बाद कुरान पाक खोल के तिलावत करना शुरू कर देते। एक पारा पढ़ दें, आधा पारा पढ़ें। कुरान की तिलावत से पहले कोई काम नहीं करते थे। घरों के अंदर खवातीन नमाज से फारिग होती ही मुसल्ले पे बैठ के कुरान पढ़ना शुरू कर देती थी। उस कमरे में बच्चियां हैं, कुरान पढ़ रही हैं। उस कमरे में बेटा है, वो कुरान पढ़ रहा है। बरामदे में बीवी बैठे हुई है, कुरान पढ़ रही है। यानी ऐसे वो घर में बरकतों का माहौल होता था। सुबह सवेरे कुरान की आवाजें आ रही होती थी। कमरे से कुरान की आवाज आ रही है, बरामदे में कुरान पढ़ा जा रहा है, दूसरे कमरे में कुरान पढ़ा जा रहा है। काश के वो जमाना दोबारा लौट के आ जाए, फिर आप देख लेना कि बरकत क्या चीज होती है। ये वो जमाना था कि घर में एक बंदा कमाता था, 10 बंदे पीछे खाने वाले होते थे, रिज़्क़ पूरा होता था, कोई मसला नहीं होता था। आप अगर घर में 10 खाने हैं, 10 बंदे हैं, आजकल 6 बंदे कमाने वाले होते हैं, फिर भी रोते हैं कि खर्चे पूरे नहीं होते। पहले 6 घंटे काम करते थे, सुकून की जिंदगी होती थी। फिर 8 घंटे काम शुरू किया, फिर 10 घंटे, फिर 12 घंटे। 12 घंटे काम करके भी हम अपने अखराजात पर काबू पाने में नाकाम हो चुके हैं, क्योंकि बरकत नहीं है। कुरान के साथ अपनी दोस्ती लगाएं, कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बना। अफसोस की बात है, हमारे यहाँ तो हालत ये है कि पूरा हफ्ता गुजर जाता है, वो कुरान जो गिलाफ में बंद है घर में बंद पड़ा होता है। पूरे हफ्ते में एक बार भी कुरान को खोला नहीं जाता। एक हफ्ते की बात तो मैं वैसे कर रहा हूँ, वरना हकीकत ये है कि अगर महीना कहूँ तो गलत नहीं होगा। मैंने एक वीडियो में देखा, वो एक सिर्फ समझाने के लिए वीडियो बनाई गई थी कि एक बच्ची को किसी ने 100 रुपए दिए। अब वो बच्ची परेशान थी कि ये 100 रुपए मैं कहाँ महफूज रखूँ कि किसी के हाथ न लगे। तो भाई के हाथ लग जाएंगे तो भाई ने इसको खर्च करने हैं, तो वो अपने भाई से छुपा रही थी। मेज़ की दराज में रखने की कोशिश की, लेकिन ख्याल आया कि वहाँ से भाई उठा लेगा। अलमारी में रखने की कोशिश की, ख्याल आया कि वहाँ से उठा लेगा। किसी और जगह पे रखने की कोशिश की, आखिर उसके जहन में एक आइडिया आ गया और फौरन गई, कुरान पाक शेल्फ पे रखा हुआ था, उठाया, गिलाफ खोला और उसके अंदर 100 रुपए रखे। सुकून से कहा कि अब मेरे पैसों को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जी हाँ, ये बेहतरीन अक्कासी है कि बच्ची समझ रही थी कि न कुरान किसी ने खोलना है, न किसी को मेरे पैसे हाथ लगेंगे, मेरे पैसे कुरान के खिलाफ के अंदर महफूज हैं। हमारा ये हाल बना हुआ है, फिर रोते रहते हैं कि बरकत नहीं है। मेरे भाइयों, कुरान के साथ दोस्ती लगाएं, बरकत ही बरकत है। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज सलाम। सलाम का मामूल बनाएं, सलाम की आदत बनाएं, बरकत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस बिन मालिक को फरमाया कि इज़ा दखलता अला अहलिका
فسلم علی اہلک، جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کیا کریں. یکون برکۃ علیک وعلی اہلک، یہ آپ کے لیے بھی برکت اور آپ کے اہل و عیال کے لیے بھی برکت کا باعث ہوگا. برکت کے حصول کے لیے سلام بہترین نسخہ. گھر میں داخل ہوں تو داخل ہوتی ہی پرجوش انداز میں سلام کریں. سلام ایسا نہیں کہ آپ ایک کمرے میں جھانک کے دیکھے اس کو سلام کر لیا تو کافی ہو گیا. وہ دوسرے کمرے میں جو بچے ہیں ان کو تو آپ نے سلام کیا نہیں، باورچی خانے میں بیوی ہے اس کو تو سلام کیا نہیں ہے. لہٰذا اتنا پرجوش انداز میں سلام کریں کہ سلام کا جواب ہر کمرے میں بھی، سلام ہر کمرے میں بھی پہنچ جائے، باورچی خانے تک بھی پہنچ جائے. گویا کہ گھر کے سارے افراد کو ایک ہی وقت میں سلام کریں. بس سلام کریں گے تو برکت آئے گی. ایک تو حدیث کہتی ہے، قرآن مجید نے ہمیں ایک اور حقیقت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں، گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو تو سلام کرنا ہوتا ہے. آپ کمرے میں داخل ہوں، کمرے میں اپنے ساتھی ہیں، روم میٹ ہیں، تو فلاں ہیں، ان کو تو سلام کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ گھر میں داخل ہوں اور گھر میں کوئی نہیں ہے پھر بھی سلام کرنا ہے. کمرے میں داخل ہوں، کمرے میں کوئی نہیں ہے پھر بھی سلام کرنا ہے. اب کس کو سلام کرے جبکہ کوئی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھر میں داخل ہو، گھر میں کوئی نہیں ہے تو اپنے آپ کو سلام کرو. السلام علینا، السلام علینا کہو. اچھا، جب آپ یوں کہیں گے تو آپ کو جواب ملے گا. جواب کون دے گا؟ بیٹا تو گھر میں ہے نہیں، بیوی تو گھر میں ہے نہیں جو آپ کو جواب. کون جواب دے گا؟ اللہ کی جانب سے جواب آئے گا. اللہ کی جانب سے جواب ہے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. اب اللہ کی جانب سے آپ کو سلام کا جواب ملے گا. اب جب اللہ آپ کو سلام کا جواب دے گا، گھر میں اور تو کوئی ہے نہیں تو اللہ نے آپ کو جواب دینا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں اگر آپ کو کہوں کہ السلام علیکم، اس کا معنی یہ ہے کہ میں دعا دے رہا ہوں کہ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. اور اگر اللہ کہے کہ السلام علیکم تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ دعا دے رہا ہے، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ سلامتی آپ کا مقدر بن گئی ہے، میری طرف سے یہ فیصلہ ہے، سلامتی آپ کا مقدر ہے. تو جب ہم اپنے آپ کو سلام کریں گے، اوپر سے اللہ ہمیں سلام کا جواب دے گا، سلامتی ہمارا مقدر، تو برکت ہی برکت ہے. لہٰذا سلام کا معمول بنائیں. سلام زیر لب نہیں، تھوڑا سا کھلے دل کا مظاہرہ کریں اور کھلے دل سے سلام کر لیا کریں، اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا. اس انداز سے سلام کہ سارے کمروں تک سلام کی آواز پہنچ جائے. گھر کے سارے افراد کو سلام ہو گیا. کمرے میں والدہ ہے اس تک بھی آواز پہنچ گئی، ان کو بھی سلام ہو گیا. بچے ہیں تو ان تک بھی آواز پہنچ گئی، ان کو بھی سلام ہو گیا. بیوی باورچی خانے میں ہے، ان تک آواز پہنچ گئی تو ان کو بھی سلام ہو گیا. اس انداز سے سلام کر لیا کریں، برکت ہی برکت ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3 چیزیں ہو گئیں. اللہ کا نام، اللہ کا کلام اور سلام. چوتھی چیز جو ہے وہ صبح سویرے کا وقت، یہ برکت کا وقت ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورے کا لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا، میری امت کے لیے صبح سویرے کے وقت میں برکت نازل کی گئی ہے. اور یہ صبح کا وقت کتنا مبارک ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے. والفجر، فجر کے وقت کی قسم. والصبح، صبح کے وقت کی قسم. اللہ جس وقت کی قسمیں کھاتا ہے وہ وقت کس قدر برکت والا ہوگا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت بھی ہم برکت سے محروم ہوتے ہیں. کیوں محروم ہوتے ہیں؟ کہ فجر کے بعد سونے کا معمول بن چکا ہے، روٹین بن گئی ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ فیشن بن گیا ہے تو زیادہ اچھا ہے. آپ اگر کبھی صبح سے میری دکان کھولیں نا تو باقی دکاندار آئیں گے تو آپ کے اوپر ہنسیں گے، کیا ہوا تھا آپ کو آج بیوی نے آپ کو جلدی گھر سے بھگا دیا، کیا مسئلہ ہے؟ گویا کہ آپ اگر کوئی شریعت اور سنت کے مزاج کے مطابق کوئی بات کریں گے، کوئی کام کریں گے، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. آپ 11 بجے آئیں گے، بس پھر لوگ کہیں گے واہ یہ بڑا وہ ہے، روشن خیال ہے، یہ بڑا ترقی یافتہ ہے. رات کو 1 بجے تک جاگنا فیشن بنا ہوا ہے، دیر تک جاگتے رہنا. چھوٹے بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، بڑے بھی جاگ رہے، فیشن بن گیا. کیا کریں، بچے سوتے ہی نہیں ہیں.
1 बजे से पहले मुझे कई मरतबा लोग कहते हैं कि भाई फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाती। मैं पहला सवाल ये पूछता हूँ कि रात को सोते किस वक्त हैं? रात को 1 बजे सोते, तो फजर की नमाज कैसे पढ़ोगे? ये कैसे पढ़ोगे? इतना मजबूत ईमान कहाँ है आपका कि रात आप 1 बजे सो जाए, सुबह 4 बजे आप उठ के फजर की नमाज पढ़े? नहीं हो सकता। अच्छा जल्दी सोया करो। क्या करें? बच्चे ही नहीं सोते। बच्चे इसलिए नहीं सोते कि बड़े नहीं सोते। और जिस दिन बड़ों ने जल्दी इशा की नमाज के फौरन बाद कमरे की लाइटें बंद करके सोना शुरू कर दिया, बच्चे खुद ब खुद सोते। रात को देर तक जागना फैशन बना हुआ है, हालांकि सुबह सवेरे जागना ये बरकत का बायस है। और आप लोगों को पता है, आज से 30 साल पहले की बात, 40 साल पहले, जिनको वो जमाना याद है, क्या अच्छा जमाना था। फजर की नमाज से पहले ये बूढ़ी बूढ़ी माएँ उठ जाती थी और उस वक्त ये लस्सी बनाना शुरू कर देती थी, और वो कहती थी कि इस वक्त अगर लस्सी बनाई जाए तो मक्खन ज्यादा निकलता है। उनको पता था कि ये बरकत का वक्त है, इस वक्त ज्यादा मक्खन निकलता है। हमने तो ये देखा है, ये बूढ़ी बूढ़ी खवातीन सुबह सवेरे उठ जाती थी फजर की नमाज के लिए। हम जाते थे, मैं देहाती इलाके में पला बड़ा हूँ, लेकिन हम फजर की नमाज के लिए जा रहे होते थे। ये गाँव की मुअम्मर खवातीन घर के अंदर से भी झाड़ू दे चुकी होती थी, और घर से बाहर जो रास्ता होता था, कच्चे रास्ते होते थे, वो कच्चे रास्ते पर भी झाड़ू देकर लो मखलूक के खुदा के लिए रास्ता साफ कर रही होती थी। सुबह सवेरे फजर की नमाज से पहले का वक्त होता था। वो समझदार लोग थे, और उनकी जिंदगियों में बरकत होती थी, उनकी सेहत में बरकत होती थी, उनकी औलाद में बरकत हुआ करती थी। आज तो फजर की नमाज के बाद ऐसी खामोशी होती है, आपको शहर में और बाजारों में और सड़कों में लोग नजर नहीं आएंगे। ऐसी खामोशी छाई हुई होती है, क्योंकि रात 1 बजे तक तो हम जाग रहे हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि हजरत ये बरकत क्या चीज होती है? तो हजरत ने फरमाया कि आपने कभी गौर किया है कि ये बकरियां, एक बकरी एक वक्त में कितने बच्चे देती है? तो जवाब दिया कि आमतौर पे 1 बच्चा देती है, कभी 2 भी दे देती है, और बहुत कम ऐसा होता है कि वो 3 देती है। 4 तो बिल्कुल नादिर होता है कि बकरी 4 बच्चे दे। अच्छा बकरी 1 या 2 बच्चे देती है, और कुतिया कितने बच्चे देती है? जवाब दिया कि 8 भी दे देती है, 10 देती है, कभी कभार 12 भी दे देती है। गोया कि बकरों की पैदाइश कम और कुत्तों की पैदाइश ज्यादा। आगे रोजाना बकरे कितने ज़बह होते हैं? हजारों की तादाद में, यानी उस वक़्त की बात है। आज तो मैं कहूँगा कि लाखों की तादाद में रोजाना बकरे ज़बह होते हैं। शादियों पे बकरे ज़बह होते हैं, कसाई भी ज़बह करते हैं, और कुर्बानी पे भी ज़बह होते हैं। अच्छा और कुत्ते कितने ज़बह होते हैं? जवाब दिया कि 1 भी ज़बह नहीं होता। यानी ये उस जमाने की बात है जब कुत्ते ज़बह नहीं होते थे। ऐसा ही है ना? जी हाँ, आज कल अगरचे ज़बह होती भी है, लेकिन बहुत कम। चोरी छुप की कोई ज़बह कर ले तो कर ले, खुल्लम खुल्ला तो ज़बह नहीं होते। लिहाजा बकरे आज भी ज्यादा ज़बह होते हैं, कुत्ते बिल्कुल कम ही ज़बह होते हैं। तो मैं उस जमाने की बात करूं कि बकरे ज्यादा ज़बह होते हैं, कुत्ते ज़बह नहीं होते। अब मसला ये है कि बकरों की पैदाइश कम, कुत्तों की पैदाइश ज्यादा, बकरों की खपत ज्यादा, कुत्तों की खपत कोई नहीं। लेकिन इसके बावजूद आपने कभी कुत्तों का रेवड़ देखा है? कभी नहीं देखा। अच्छा बकरों का रेवड़ देखा है? हाँ, हजारों बकरियों पर मुश्तमिल रेवड़ मैंने देखे हैं। तब उन्होंने फरमाया कि ये है बरकत, कि बकरियों की पैदाइश कम, खपत ज्यादा, और फिर भी रेवड़ों के रेवड़, कुत्तों की पैदाइश ज्यादा, और आगे सर्फ कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद रेवड़ नजर नहीं आता। फिर अगली बात फरमाई कि आपने कभी गौर किया कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बकरी रात के अव्वल हिस्से में सो जाती है और सुबह सवेरे मैं करना शुरू कर देती है। कुत्ता पूरी रात जाग रहा होता है, और जो ही तहज्जुद का वक्त होता है उस वक्त गफलत की नींद सो जाता है। वो जो बरकत के उतरने का वक्त था उस वक्त बकरी जाग रही थी और कुत्ता सो रहा था। इसलिए बकरियों की जिंदगी में बरकत है और कुत्तों की जिंदगी में बरकत नहीं। सुबह सवेरे के वक्त में बरकत। वो कहते हैं मार्केट में मंदा चल रहा था, सेल नहीं हो रही थी, लोग परेशान थे। मार्केट के 4-5 बड़े बैठकर गौर फिक्र कर रहे थे कि मसला कैसे हल होगा, क्या करना चाहिए, कारोबार बदल लें या क्या करें।
تو ادھر سے گل خان سے کہا کہ گل خان چائے بھیجو. تو گل خان کہیں قریب چائے کی دکان تھی اس کی. تو گل خان ادھر سے ایک چائنک میں چائے لے کے آیا, 4-5 کپ لے کے آیا. تو ان کے سامنے چائے ڈال رہا تھا اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ مندہ ہے, کاروبار نہیں چل رہا, مسائل ہیں, تو یہ اور وہ. گل خان نے کہا کہ میں ایک بات کروں, تم ناراض نہ ہونا, تم 11 بجے دکانوں پہ آتے ہو, 11 بجے دکانوں پہ آتے ہو, اور 11 بجے کے بعد زوال کا وقت ہوتا ہے, عروج کا وقت نہیں ہوتا. 11 بجے کے بعد زوال کا وقت ہوتا ہے, عروج کا وقت نہیں ہوتا. جس وقت عروج کا وقت ہوتا ہے تم سو رہے ہوتے ہو, زوال کے وقت میں آؤ تو زوال کی طرف ہی جاؤ گے, عروج کی طرف نہیں جا سکتے. بالکل یہی معاملہ ہے میرے بھائیوں. صبح و سویرے کے وقت کو غنیمت سمجھیں, اس سے فائدہ اٹھائیں. خواتین سے میں گزارش کروں گا, مردوں کی عادت خراب ہو گئی, خواتین کی بھی عادت خراب ہو گئی. وہ بھی آدھی رات تک جاگتے رہتی ہیں, فجر کی نماز کے بعد وہ بھی سو جاتے. فجر کی نماز کا لفظ میں بول رہا ہوں, شاید خوش فہمی ہو کہ فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں, ورنہ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتے. برکت کہاں سے آئے گی؟ میں کوئی ہوائی باتیں تو نہیں کر رہا, میں قرآن و حدیث کے حقائق آپ کے سامنے کھول رہا ہوں. کیوں ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوتے؟ کیوں ہم کثرت کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اپنی زندگی تباہ کر چکے ہیں لیکن ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے؟ برکت کی طرف آئیں, برکت کی طرف, مسائل حل ہو جائیں گے, سکون کی زندگی گزارو گے. صبح سویرے کا وقت برکت والا, فائدہ حاصل کریں. اور اگلی چیز, یہ جو گھروں میں بڑے بوڑھے ہوتے ہیں سفید بالوں والے, یہ برکت ہے. ایک حدیث ہے, آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی کہ البرکۃ مع اکابرکم, برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے, اکابر کے ساتھ ہے. اس حدیث کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو لوگ دینی اعتبار سے بڑے ہیں ان کا دامن تھام لے تو برکت ہے. کوئی بڑا عالم ہے, کوئی بڑا بزرگ ہے, ان کا دامن تھام لے, بڑوں کے ساتھ برکت ہے. ایک معنی تو یہ ہے, اور یہ معنی بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر میں والد صاحب ہیں یا دادا ہیں جس نے 80 سال عمر پائی اور 80 سال تک وہ کلمہ پڑھتے ہوئے بال سفید کر لیے ہیں, 80 سال کا تک وہ اسلام کی حالت میں گزارے, 80 سال, اور کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید ہو گئے. بوڑھی اماں ہیں, 70 سال ان کی عمر ہے, بال سفید ہو گئے. یہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں, جن کو ہم اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں, اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں, یہ بڑے حضرات, یہ سفید بالوں والے تمہارے لیے برکت کا باعث ہیں. برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے, یہ بھی تمہارے بڑے ہیں, ان کے ساتھ برکت ہے, ان کے ساتھ برکت ہے. ان کو کبھی بوجھ نہ سمجھے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے, خواتین بیچاریوں کے لیے تو پھر گھر کا جو سسر ہوتا ہے یا سفید بالوں والی ساس ہوتی ہے, برداشت نہیں ہوتی. خاوند سے کہتے کہ ان بوڑھوں کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہوتا, میرے لیے کوئی الگ مکان کا انتظام کرو. اگر مجبوری ہو وہاں پہ رہنا تو بس کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ مزید ایمان کے ساتھ, ہاں بس. اگر بیمار ہو جائے کہتے ہیں ٹھیک بھی نہیں ہو رہا, اور آگے, ہاں, یا تو ٹھیک ہو جائے یا پھر آگے, پھر چپ ہو جاتی ہیں گویا کہ یا پھر آگے چلا جائے. یعنی مصیبت سمجھتی ہیں گھر میں بڑوں کو. یہ بڑوں کا وجود آپ کے لیے رحمت کا باعث. میرے بھائیوں, یہ آپ حضرات کا مشاہدہ ہے, آپ حضرات کا مشاہدہ ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جب تک والد صاحب زندہ تھے کاروبار بھی صحیح چل رہا تھا, آپس میں اتفاق و اتحاد بھی تھا, کوئی پریشانی نہیں تھی, برکت ہی برکتیں تھی. جس دن سے والد صاحب کا جنازہ اٹھ چکا ہے ہمارے گھر سے برکتیں رخصت ہو چکی. یہ آپ کہتے ہیں کہ گھر سے برکت رخصت ہو چکی ہے, تو جب والد صاحب کا جنازہ اٹھ جائے اس دن آپ کہتے ہیں کہ برکت رخصت ہو چکی ہے. اب جب والد صاحب موجود ہیں تو ان کو اپنے لیے برکت کا باعث کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کا وجود اپنے لیے رحمت کا باعث کیوں نہیں سمجھتے؟ ان بڑوں کا وجود اپنے لیے رحمت کا باعث سمجھے. میرے بھائیوں, میں کہتا ہوں کہ محروم ہے وہ گھر برکتوں سے جس گھر میں کوئی سفید بالوں والا نہیں ہے. وہ گھر برکتوں سے محروم ہے. یہ پھر میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جب سے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے
اختلافات شروع ہو گئے ہیں، کاروبار خراب ہو گیا ہے، بیماریاں آ چکی ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ جی ہاں، کئی مرتبہ گھر کے افراد کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے عذاب آ جائے، لیکن گھر میں یہ بوڑھے ہوتے ہیں، سفید بالوں والے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے عذابات ٹلتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سفید بالوں سے حیا کرتا ہے، اور جب یہ سفید بالوں والے اٹھ جائیں پھر اس کے بعد عذابات خداوندی کے نزول میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سفید بالوں والوں کی قدر کریں، اللہ بھی قدر کرتا ہے، ہم بھی قدر کیا کریں، ان کا وجود ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ دو پھل ایسے ہیں یا دو درخت ایسے ہیں جو برکت کا باعث ہیں، ایک کھجور کا درخت اور ایک زیتون کا درخت۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، ان من الشجر شجرۃ برکتها کبرکۃ المسلم، درختوں میں سے ایک درخت ہے، اس کی برکت مسلمان کی برکت کی طرح ہے، اور وہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے، کھجور کا درخت باعث برکت۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں، گھر بڑا ہے، آپ دیہات میں رہتے ہیں، گھر کے کونے میں کوئی ایک کھجور کا درخت لگا لیں، اگر گھر میں گنجائش نہیں ہے، باہر جانوروں کا باڑا ہے وہاں پہ لگا لیں، کوئی آپ کی زمین ہے وہاں پہ لگا لیں، کسی نہ کسی طریقے سے برکت والا یہ درخت آپ کی ملکیت میں، آپ کے گھر میں، آپ کی زمین میں ہونا چاہیے، اس کی برکت ہوگی۔ اور برکت کوئی آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہوتی، محسوس ہونے والی چیز ہوتی ہے۔ محسوس ہونے والی چیز میں نے بتا دیا کہ 1.5 لاکھ روپے تنخواہ والے رو رہے ہیں اور 15,000 روپے تنخواہ والے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ محسوس ہونے والی چیز ہے۔ تو کھجور کا درخت لگائیں اپنے گھر میں، اپنی زمین میں، اور اگر درخت بالکل نہیں لگ سکتا تو کھجور کا پھل گھر میں رکھ لیا کریں، موسم ہو یا نہ ہو۔ کھجور کا تو کمال یہی ہے کہ سال کے 12 مہینے اس کا پھل دستیاب ہوتا ہے، آسانی سے آپ رکھ سکتے ہیں، بے شک کھائیں نہ، برکت کے لیے رکھ لیں۔ کھائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ پھر آپ کو پھر لینا پڑے گا، کئی مرتبہ وسائل محدود ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ لانا دشوار ہے، لیکن برکت کے لیے گھر میں کھجور کا پھل ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں کھجور ہے اس گھر والے کبھی بھوکے نہیں ہو سکتے، کبھی بھوکے نہیں ہو سکتے۔ تو کھجور کا پھل بھی برکت والا، کھجور کا درخت بھی برکت والا۔ دوسرا زیتون کا درخت، کشجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، قرآن کہتا ہے کہ مبارک درخت ہے زیتون کا۔ زیتون والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ نے زیتون کی قسمیں کھائی ہیں، مبارک درخت ہے۔ اپنے گھر میں لگاؤ، نہیں لگا سکتے زمین پہ لگاؤ، جانور جہاں باندھتے وہیں پہ لگا لو، کہیں نہ کہیں زیتون کا درخت لگا لو۔ نہیں لگا سکتے تو زیتون کا پھل کسی بھی صورت میں دستیاب ہو، اچار کی صورت میں ہو، مربی کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں دستیاب ہو، گھر میں رکھ لو۔ یا زیتون کا تیل رکھ لیں، زیتون کا، حضور نے فرمایا کہ زیتون کے تیل کے ساتھ مالش کر لیا کریں، فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ، یہ برکت کا باعث ہے۔ تو زیتون کا تیل برکت کا باعث۔ دو جانور برکت کا باعث ہیں، ایک بکری برکت کا باعث۔ حضور نے فرمایا ایک صحابی، اتخذی غنما فإنها برکۃ، بیڑ بکریاں گھر میں پالو، یہ برکت والے ہیں۔ آپ نے اگر بھینسوں کا باڑا بنایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو آپ کا کاروبار ہے، لیکن اس میں ایک بکری بھی رکھ لیں، یہ برکت کے لیے ہے۔ اگرچہ بکری کا دودھ تو ویسے آپ لوگ کہتے ہوں کہ بھینسوں میں جتنی برکت ہے اتنی بکریوں میں نہیں ہے، کیونکہ بھینس کا 8 کلو دودھ نکالتے ہیں، اس میں سے 10 کلو بیچتے ہیں، 4 کلو گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں، تو برکت تو اس طرح بنتی ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا، بھینس میں سے 8 کلو دودھ نکالتے ہیں اور 10 کلو بیچ کے 4 کلو گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں، تو برکت تو وہاں بالکل آنکھوں سے نظر آ رہی ہے۔ جی ہاں، وہ آنکھوں سے نظر آنے والی برکت ہے۔ میں کہتا ہوں برکت آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں، محسوس کرنے والی چیز ہے۔ بکری رکھے گھر میں نہیں رکھ سکتے، جانوروں کے باڑے میں رکھے، برکت کا باعث۔ اور دوسری چیز گھوڑا ہے، میں بیان مختصر کر رہا ہوں۔ گھوڑا اگرچہ کہا جاتا ہے بہت مہنگا جانور ہے، بہت خرچہ ہوتا ہے، واقعی مہنگا جانور ہے، خرچہ بھی بہت ہوتا ہے، لیکن حضور نے جو فرمایا ہے وہ غلط نہیں فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا الخیل
फी नवासीहा अल खैरो वल बरकतो इला यौमिल क़ियामा। घोड़ा क़ियामत की सुबह तक इसकी पेशानी में खैर भी है और बरकत भी है, खैर भी है और बरकत भी है क़ियामत की सुबह तक। और मैं दोस्तों से कहा करता हूँ कि हुजूर ने फरमाया क़ियामत की सुबह तक, क़ियामत की सुबह तक घोड़े की अहमियत बरकरार रहेगी। एक वक्त था कि लोग घोड़े को सवारी के लिए इस्तेमाल करते थे, फिर घोड़े को तांगे में डालने के लिए इस्तेमाल करते थे, घोड़े को गाड़ी में डालने के लिए इस्तेमाल करते थे। और अगरचे अब तांगे का दौर गुजर गया, अब घोड़ा गाड़ी का दौर भी गुजर गया, और इसी तरह घोड़े के ऊपर सवारी का दौर भी गुजर गया, लेकिन फिर भी घोड़े की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। आज भी हर मुल्क की फौज के पास घोड़ों का मुस्तकिल एक शोबा होता है, घोड़े रखते हैं, घोड़ों के ऊपर बाकायदा सवारी की जाती है, अपने बंदे होते हैं, क्योंकि दुनिया को पता है कि अगरचे इस वक्त ड्रोन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मिसाइल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लेकिन इसके बावजूद कुछ इलाके ऐसे हैं जहां न टैंक पहुंच सकते हैं, न बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच सकती हैं, न वहां पे हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं, वहां घोड़ा ही पहुंच सकता है। आज भी घोड़े की ज़रूरत और अहमियत का इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हुजूर ने फरमाया क़ियामत की सुबह तक इसकी पेशानी में खैर और बरकत है। लिहाजा अगर इस्तिताअत है तो बंदा घोड़ा भी रख ले, और घोड़ा फिर बरकत का बायस है। और आखिरी बात मैं अर्ज करूं कि तक़वा परहेज़गारी में बरकत है, परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारे बरकत, गुनाह करेंगे बरकत से महरूम हो जाएंगे। वलो अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ू, ये बस्ती देशों वाले लोग ईमान लाते, अगर ये लोग ईमान लाते और तक़वा इख्तियार करते, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, हम उन पर आसमान और ज़मीन से बरकतों के दरवाजे खोल देते, ज़मीन अपनी बरकतें उगल देती, आसमान अपनी बरकतें नाजिल कर देता। अगर ये लोग तक़वा परहेज़गारी की ज़िंदगी इख्तियार करते तो तक़वा की बदौलत बरकतें आती हैं। ये दीनदार लोग जहाँ गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं, माशाअल्लाह उनकी ज़िंदगी बरकत वाली होती है, रिज़्क़ में बरकत। और जहाँ पे तक़वा नहीं होता तो वहाँ पे फिर कसरत तो होती है लेकिन बरकत नहीं होती। लिहाजा उन लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए मुशक्क़त वाली होती है, परेशानी वाली होती है। अल्लाह करीम हम सबको बरकतों वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करते हैं, लेकिन दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए मुराक़बा कर लेते हैं। अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने सरों को झुका लें, ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला की तरफ से अनवारात आ रहे हैं, मेरे दिल में समा रहे हैं, और मेरा दिल खुशी की हालत में कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।